الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا جو درس ہے وہ اصول حدیث کے حوالے سے ہے کہ حدیث کی سند اور حدیث کی صحت کے بارے میں جو معرفت حاصل کی جاتی ہے وہ ان اصول اور ضوابط اور قواعد کی بنیاد پر جو اصول حدیث کہلاتے ہیں، اور جو شخص ان اصول حدیث کی معرفت رکھتا ہے وہی شخص صحیح اور ضعیف حدیث کے اندر فرق کر سکتا ہے، حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کے بارے میں وہ تحقیق کر سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ یا حکم لگا سکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شریعت کے اندر قرآن کے بعد احادیث کا مقام، اسلام کے دو ہی ماخذ ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، اور جس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، اسی زبان مبارک سے احادیث بھی صادر ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی، یعنی قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور زبان رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو صحابہ کرام کو تلاوت کیا، پڑھ کے ان کو سنایا، بیان کیا، صحابہ نے اس کو یاد کیا، اور وہ سینہ بسینہ ہوتے ہوتے آج ہم تک یہ کتاب اللہ کی قرآن اپنی صحیح اصل شکل میں محفوظ اور موجود۔ اور یہ احادیث مبارکہ کا یہ بابرکت سلسلہ یہ بھی زبان مبارک سے زبان رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئے، یا آپ کے افعال تھے، یا آپ کا طریقہ تھا جو صحابہ کرام نے سنا اور دیکھا، آپ کے اقوال کو سنا، یاد کر لیا، آپ کے اعمال کو، افعال کو دیکھا اور اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ بھی کیا، اور خود بھی اس چیزوں کو اپنا کے فالو کر کے اختیار کر کے اپنی زندگیوں پر اس کو عملی طور پر اس کی تطبیق کر کے عملی شکل میں اپنی زندگیوں پہ اس کو لاگو کر کے پھر آگے اس کا ابلاغ کیا، اس کی آگے لوگوں کو تعلیم دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، اللہ کے قرآن کو اور حدیث کو، اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ تو کتاب یہ اللہ کا کلام، اور حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے اور آپ کی احادیث ہے۔ اور جس طرح فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں اللہ کی جو کتاب ہے اس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دیں اس سے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے امر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو جس طرح قرآن کی اتباع کا حکم ہے، اسی طرح احادیث کی بھی اتباع کا حکم اسی قرآن کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کی چیز ہے اور محدثین کا اپنا لایا ہوا ذخیرہ، نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہی بنیادی ماخذ ہیں، سورسز ہیں، مصدر ہیں، مراجع ہیں اسلام کے، اور شریعت کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر۔ اسی لیے صحابہ کرام ہمیشہ احادیث پر کاربند بھی رہے اور اس کی پیروی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، اور آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے۔ اور جس طرح قرآن پاک کے حفظ کا زیادہ تر دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے حافظے پر تھا، اسی طرح احادیث کا دار و مدار بھی صحابہ کرام کے حافظے ہی پر رہا۔ یہ قرآن آگے لوگوں تک کیسے پہنچا، اللہ کے رسول سے کس نے سنا اور یاد کیا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ بعین اسی طریقے سے احادیث کو بھی انہی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آپ کے افعال کو دیکھ کے اور سن کے
اپنے ذہن و دماغ میں اس کو محفوظ کیا، خود بھی عمل کیا اور آگے لوگوں تک بھی اس کی دعوت اور تعلیم پہنچائی۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب مختلف جنگوں میں اور خاص طور پہ جو یمامہ کی جنگ تھی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ سیرت آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جو اسلام کے اندر اولین جھوٹا نبوت کا داعی تھا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں نبوت کے دعوے کیے، ان کا یہ سرغنہ تھا، سرخیل تھا، ابتدائی لوگوں میں سے تھا۔ اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے قبیلے والے اور آس پاس والے بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں اس کو پر ایمان بھی لے آئے، اس کو نبی ماننے لگے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ فتنہ دبا ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا تو اس میں یہ فتنہ اپنی شدت سے جو ہے دوبارہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، قتال کیا، لڑائی کی، اور اس فتنے کا اتصال کیا، اس ارتداد کو اور اس فتنے کا استحصال کیا اور اس کو ختم کیا۔ لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یمامہ قبیلہ تھا جس کا یہ رہنے والا تھا، اسی قبیلے پر چڑھائی کی گئی، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں جہاں یہ مرتدین قتل ہوئے، وہاں بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی بھی شہید ہوئی، اور اس میں ایک بڑی تعداد حفاظ کرام صحابہ کرام کی۔ تو اس وقت پھر یہ خطرہ پیدا ہوا اور یہ اشکال پیدا ہوا کہ اگر اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی بڑی تعداد اور تیزی کے ساتھ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے چلے جائیں گے تو پھر قرآن کو کیسے یاد رکھا جائے گا، قرآن کیسے محفوظ رہے گا۔ تو وہ اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کے ضائع ہونے کا یہ خوف پیدا ہوا، تو اس لیے قرآن مجید کو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اپنے عہد خلافت میں کچھ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، جو بہت مضبوط حافظے والے تھے اور علم والے تھے اور قرآن کے اور اللہ کی کتاب کے بہت اچھے عالم اور حافظ تھے، پھر ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ جمع کریں اور کتابی شکل میں اس کو ترتیب اور تدوین کیا گیا۔ اسی طریقے سے تابعین کے عہد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ جو تھے، ان کو احادیث کے فوت ہونے کا خیال پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنے دور کے اندر ایام خلافت میں جو بڑے بڑے اکابر محدثین تھے، انہیں احادیث کی تدوین کے لیے اور احادیث کے جمع کرنے کے لیے ان کو ہدایات جاری کی، جس کے بعد یہ احادیث کا علم اور ذخیرہ جمع ہوا، تدوین ہوا، تالیف ہوا اور پھر کتابی شکل میں وجود میں آیا، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے حافظوں میں جو ہے وہ احادیث محفوظ تھیں۔ گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت صدیق اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر چند صحابہ کے پاس کچھ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، کچھ حدیثیں، لیکن چونکہ قرآن کے ساتھ احادیث کے اختلاط کا خوف تھا، اس لیے عام طور پر اس دور میں احادیث کی تحریر کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب قرآن جمع ہو گیا، قرآن ایک جگہ پہ جمع ہو گیا، تدوین ہو گئی، مدون ہو گیا کتابی شکل میں، تو یہ خوف دور ہو گیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ احادیث بھی صحابہ کرام کے حافظے میں تھی، سینے میں تھی، اور قرآن بھی صحابہ کرام کے حافظے میں اور سینے میں تھا، تو ان کے اختلاط کا ایک خوف تھا۔ ایک چیز میں نے قرآن سے یاد کی، ایک چیز میں نے حدیث سے یاد کی، دونوں چیزیں میرے حافظے میں، ممکن ہے کہ آپس میں الفاظ مل جائیں، لیکن جب قرآن کتابی شکل میں عہد صدیقی خلافت میں جب وہ کتابی شکل میں جمع ہو کے مرتب اور تدوین ہو گیا، تو یہ خوف جاتا رہا کہ اب قرآن محفوظ ہے کتابی شکل میں، اب اگر کسی کو اشکال پیدا ہوگا وہ اس قرآن پر پیش کریں گے کہ بھئی الفاظ قرآن کے یا حدیث کے، تو واضح ہو جائے گا۔ تو یہ خوف جب دور ہو گیا تو حدیث کی کتابت کا سلسلہ، تحریر کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی صحابہ کرام کے ہی دور میں۔ چنانچہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو جمع کر کے پھر عمال کے پاس، جو گورنر تھے مختلف علاقوں، ان عمال کے پاس، ان کے پاس احادیث لکھ کر بھیجتے تھے، مختلف ضرورت کے تحت جو احکامات ہوتے تھے احادیث کی روشنی میں وہ لکھ کر ان کو بھیجتے۔
لیکن یہ کتابت اور یہ تحریری شکل حسب ضرورت اور حسب وقت ہوا کرتی تھی. بھئی یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ معاملہ درپیش ہے، اس مسئلے میں کون سی حدیث ہے، وہ حدیث لی اور اس مسئلے اور حکم نامے کے ساتھ اس کو لکھ کر فلاں عامل کو، گورنر کو فلاں علاقے میں اس کی ضرورت ہے وہاں بھیج. یہ تھا وقت ضرورت. جیسے ضرورت پڑی اس موقع مناسبت کی حدیث اس علاقے میں جو عامل تھا، گورنر تھا، اس کو بھیج دی گئی لکھ کر. لیکن باقاعدہ تدوین کی شکل نہیں تھی. چونکہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی طرح حدیث بھی حفظ تھی، تو اگر وہ چاہتے تو اس کو تحریر اور تدوین کر سکتے تھے. لیکن اس دور میں اسلام کی اشاعت کا اور جہاد کا اور اسلام کی دعوت کا وہ ایک یعنی عروج کا دور تھا. تو اس وقت اس طرف صحابہ کرام کی توجہ نہیں گئی کہ کتابی شکل میں اس کو تحریر کیا جائے اور باقاعدہ کتاب کی شکل میں قرآن کی طرح، جس طرح قرآن کو جمع کیا گیا اور تحریر کی شکل میں اسی طرح حدیث کو بھی کیا جائے، اس طرف توجہ نہیں ہو سکی. جب صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا اور حفاظ حدیث تابعین وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے فوت ہونے لگے، صحابہ کرام جو بڑے بڑے حفاظ حدیث سے فوت ہونے لگے، تو سب سے پہلے وہ شخص جن کو حدیث کے ساتھ ہمدردی کا خیال پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ یعنی ایک طرح سے خیال ڈالا کہ تدوین حدیث کا احساس ان کے دل میں پیدا ہوا، وہ خلیفہ راشد حضرت عمر، جن کو خلیفہ راشد ثانی کہا جاتا ہے یا خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ یعنی صحابی ہیں، خلیفہ ہیں جن کے دور کو بھی خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ویسے تو خلافت راشدہ 4 خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین، خلافت راشدہ یہ 4 صحابہ پر موقوف ہے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ایسا عدل کا دور تھا کہ اس کو بھی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ان کو یہ خیال آیا کہ باقاعدہ طور پر حدیث کی تدوین کی جائے اور حدیث کو جمع کیا جائے اور تحریری شکل میں اور کتابی شکل میں اس کو محفوظ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ حفاظ حدیث فوت ہوتے چلے جائیں اور یہ ذخیرہ حدیث بھی ضائع ہو جائے. جیسے ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن کے حوالے سے ایک فکر پیدا ہوئی تھی، وہی چیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آئی. تو انہوں نے ابو بکر بن محمد بن حزم کو لکھا کہ حدیث کی تدوین کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس فرمان کا جاری ہونا تھا کہ اسلامی دنیا میں حدیث کی تدوین کا سلسلہ ایک وسیع پیمانے پر جاری ہو گیا، اور پھر اس میں ربیع بن صبح، سعید بن ابی عروبہ وغیرہ نے احادیث کے متعلق ہر ایک باب میں ایک مستقل رسالہ لکھنا شروع کر دیا. پھر کسی نے بطور مسانید، کسی نے بطور ابواب فقہ مختلف انداز کے اندر حدیث کی ضخیم کتابیں لکھی، یہاں تک کہ فن حدیث میں ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. فن حدیث میں ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. اس طریقے سے جو ہے وہ حدیث کی جو ہے وہ تدوین ہوئی. اب صحیح حدیث جو ہے اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان احادیث کو محدثین نے اللہ کے رسول سے بلا واسطہ نہیں سنا. محدثین جو تھے، جو تابعین تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ نہیں سنا، بلکہ انہوں نے اپنے استادوں یعنی صحابہ کرام سے سنا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سنا. تو یعنی بغیر واسطے کے نہیں بلکہ واسطے کے ساتھ سنا، اسناد اور راویوں کے ذریعے سے. بھائی کوئی شاگرد ہے اگر کسی صحابی کا، تو وہ اپنے استاد کے واسطے سے اس نے سنا، اور پھر اس کے استاد یعنی وہ صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا. تو وہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا. بعض اوقات ایک واسطہ، بعض اوقات 2 واسطے ہوتے تھے. تو بعض اوقات لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں متواتر نہیں ہیں اور ان کا ثبوت قرآن کی طرح قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں میں جو دین کی فقاہت کو حاصل کرے. تو اس آیت کی روشنی میں ان حدیث کے واجب العمل ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اور صحیح احادیث کی صحت پر اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت اور دلیل ہوگی کہ سن 7 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے تھے،
آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا یا سیرت کو پڑھا یا سنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے معاملات سے کچھ فرصت ہوئی تو آپ نے اس وقت جو معلوم دنیا کے ممالک تھے قریب قریب جن کو جانتے تھے لوگ کہ یہ فلاں ملک ہے فلاں ملک ہے، تو ان ملکوں کے حکمرانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کی دعوت بذریعہ خط آپ نے جو ہے ان کو بھیجی اور اپنے صحابہ کرام کو مندوب اور ایلچی بنا کر بھیجا، وفد کی شکل میں، قاصد کی شکل میں بھیجا۔ تو اسی وقت میں آپ نے شاہ مصر جس کا نام مقوقس تھا اس کی جانب صحابی رسول حاطب بن ابی بلتہ کے ہاتھ ایک خط مبارک ارسال فرمایا تھا 7 ہجری میں۔ 7 ہجری میں آپ نے مختلف سلاطین اور حکمرانوں کے نام لکھے تھے، تو شاہ جو مصر تھا اس دور میں جس کا نام مقوقس تھا اس کے نام بھی ایک خط ارسال فرمایا تھا۔ وہ خط بعین ہی ایک قطبی راہب کے پاس، قطبی قوم ہے مصر کے اندر جو بہت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی ہیں اور ابھی بھی مصر میں، اور اس میں زیادہ تر لوگ عیسائی ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے۔ مصر میں اس وقت 2 ہی قومیں تھیں، ایک قطبی اور دوسری جو تھی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے تھے اور جو فرعون تھا وہ اس قطبی یا قطبی قوم سے تھا، اور یہی لوگ حکمران تھے اس دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ قوم تھی وہاں پر مصر میں، بڑی قوم تھی وہاں کی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ قطبی راہب، یہ ابھی بھی یہ قوم ہے، ایک قطبی راہب کے پاس وہ خط محفوظ تھا، اور اس خط کو ایک فرانس کے شخص نے آج سے 250 سال پہلے 1275 ہجری میں، 7 ہجری میں لکھا گیا، 1275 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے کے 1268 سال کے بعد، یعنی 1270 سال کے بعد، یہ آج سے 250 سال پہلے کی بات ہے، ایک فرانسیسی آدمی نے اس راہب سے خرید کر، یعنی یہ 250 سال پہلے وہ راہب کے پاس موجود تھا، اس سے خرید کر سلطان عبد المجید جو اس وقت مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کا جو سلطان تھا، جو اس زمانے میں ترکی کے اندر جو مسلمانوں کی عثمانیہ سلطنت تھی، اور یہ سارا عرب اور افریقہ اور یورپ کا اور عرب کا بہت بڑا حصہ اس سلطنت میں، اس حکومت میں، اس عثمانیہ خلافت میں مسلمانوں کا شامل تھا۔ اس کا جو سلطان تھا عبد المجید، اس کی خدمت میں پیش کیا اس فرانسیسی نے، اور وہ ابھی تک موجود ہے، وہ ابھی تک ترکی میں موجود ہے وہ، اور اس کی پھر تصویریں اور اس کے فوٹو اور نقلیں دنیا میں شائع ہوئی ہیں۔ جب اس خط کا احادیث میں موجود اللہ کے رسول کے اس خط سے جب موازنہ کیا گیا تو صرف ایک لفظ کے فرق کے علاوہ باقی تمام عبارت ویسے کی ویسے۔ احادیث میں اللہ کے رسول کا وہ خط تحریری شکل میں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے مصر کے بادشاہ کے نام جو خط لکھا اس کے یہ الفاظ تھے، یہ کلام تھا، یہ عبارت تھی، یہ بات تھی، اس بات کا اور وہ جو خط دونوں کو جب ملایا گیا تو صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی پورا خط احادیث میں اور وہ جو راہب کے پاس جو ملا دونوں کے الفاظ سیم تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی صحت کے بارے میں، اللہ اکبر، تو جو صحیح حدیث ہے، مقبول حدیث ہے، اس کو فرق کرنا، اس میں امتیاز کرنا، اس کے لیے ایک صحیح میزان کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس میزان کے لیے ائمہ حدیث نے علم حدیث اور علم اصول حدیث کی طرف توجہ فرمائی۔ ان احادیث کو صحت اور ضعف کو جانچنے کے لیے پھر ائمہ حدیث نے علم اصول حدیث کی طرف توجہ فرمائی، اور اصول حدیث کی پھر یعنی احادیث کو لکھا گیا، پھر بعد میں احادیث کی صحت اور ضعف کے حوالے سے اصول حدیث کا علم یہ وجود میں آیا، اور پھر اس اصول حدیث پر بھی کتابیں لکھی گئیں، جیسے کہ یہ کتاب ہے اصول حدیث پر، نخبۃ الفکر ایک کتاب ہے، آپ کے پاس کتاب ہے اصطلاحات المحدثین، تو اصول حدیث پہ بھی پھر کتابیں لکھی گئیں، اور اس قدر وسیع پیمانے پر لکھی گئیں کہ بقول امام سخاوی کہ 100 سے زائد اقسام، یعنی اس علم کو 100 سے زائد قسموں پر تقسیم کیا گیا،
اصول حدیث کے علم کو 100 سے زیادہ قسموں پر تقسیم کیا گیا اور ہر قسم کے متعلق ضخیم کتابیں لکھی گئیں۔ یوں تو سیاستہ یا ان کے جو سیاستہ کی شروحات ہیں سطحی نظر سے پڑھ کے یا ان کا ترجمے کا سطحی نظر سے مطالعہ کر کے بہت سارے لوگ محدث بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صرف سیاستہ پڑھ لیں یا سیاستہ کی شروحات پڑھ لیں تو لوگ کہتے ہیں ہم جی محدث بن گئے، لیکن محدث ایسے نہیں بنتا۔ جب تک کہ کوئی شخص حدیث کے ساتھ ساتھ اصول حدیث کے علم پر قدرت نہ حاصل کر لے، اس کے اندر رسوخ نہ حاصل کر لے، غلبہ نہ حاصل کر لے اور ان علوم کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، اصول حدیث کے علوم پر حدیث کے ساتھ ساتھ، اس وقت تک وہ محدث کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک عالم تو ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھ کے حدیث کو پڑھ کے، لیکن مفسر اور محدث اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اصول تفسیر کو اور اصول حدیث کو نہ پڑھ لے۔ اور جو شخص ان فنون پر ماہر نہ ہو اس وقت تک اس کو مقبول حدیث غیر مقبول حدیث اس میں فرق بھی نہیں وہ کر سکتا، اور جس حدیث پر اگر اس نے مقبولیت کا حکم لگایا ہے وہ حدیث واجب العمل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود ان فنون کے اندر مہارت نہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی ایک آپ یہ کہہ لیں گفتگو یا تحریر آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ رکھا ہے۔ ممکن ہے تھوڑا سا آپ کے لیے اس کے اندر گفتگو ثقیل ہو، بہت سارے بھائیوں کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ وضاحت طلب ہوں، لیکن خلاصہ کلام یہ تھا کہ اصول حدیث کہاں سے شروع ہوا، حدیث کا علم کہاں سے شروع ہوا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، حدیث پر کیسے تدوین کی گئی، کتابی شکل میں کیسے جمع کی گئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر آگے حدیث کی صحت اور ضعف کی جانچ پڑتال کے لیے پھر اس اصول حدیث کے علم کا وجود جو ہے معرض وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور اس موضوع کو آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے اصول حدیث کے جو ابتدائی چیزیں تھیں ہم نے پڑھی تھیں کہ حدیث کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند اور ایک متن۔ ہم نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا تھا، سند اور متن کا فرق بیان کیا تھا، جیسا کہ ایک حدیث ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ حدیث شروع ہوتی ہے حدثنا ابو الیمان، جس محدث نے، امام بخاری ہے یا امام مسلم ہے یا امام ابن ماجہ، جو بھی محدث اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں وہ اپنے استاد ابو الیمان سے شروع کرتے ہیں اس حدیث کو۔ تو حدثنا ابو الیمان سے لے کر ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ یہاں تک یہ حدیث کی سند ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس دن بھی جب لکھ کے بتایا تھا، محدث جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا وہ اپنے استاد سے شروع کر کے صحابی تک جو نام بیان کرتا کہ میں نے اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی، یا اس نے اپنے والد سے سنی، یا اس کو روایت پہنچی، یا اس نے یہ روایت کسی سے لی، وہ جو ناموں کا جو سلسلہ ہے راویوں کا، جو محدث کتاب لکھنے والے، حدیث کی کتاب لکھنے والے سے لے کر صحابی تک، حدثنا سے لے کر ابو ہریرہ تک، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث کی سند بیان کی یہ سند کہلاتی ہے۔ اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو آخر تک من والدی و ولدی والناس اجمعین تک، یہ حدیث کا متن۔ حدیث دو چیزوں پر یعنی منحصر ہے، ایک سند اور دوسرا متن۔ اس کے بعد سند اور متن کے بعد پھر ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ جو موضوع بیان کیا تھا وہ کیا تھا عاصم بھائی؟ سند اور متن کے بعد پھر آگے ہم نے جو چیز بیان کی تھی یا وہ آج بیان کرنی ہے، ہم نے شروع کرنی ہے سند اور متن کے بعد۔ سند اور متن کے بعد ہم نے پھر جو چیز بیان کی تھی ساتھیوں کے لیے وہ یہ تھا کہ حدیث کی اقسام بطور سند، پھر حدیث کی اقسام ہے، معنی کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہے، زمانے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی حدیث کی اقسام ہے۔ یعنی حدیث کے جو درجات ہیں،
صحیح اور غیر صحیح ہونے کے اعتبار سے وہ مختلف انداز میں زمانے کے اعتبار سے ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہے اور سند کے اعتبار سے۔ تو حدیث کی جو آج ہم اگلے یعنی سبق کا آغاز کرتے ہیں، حدیث کی جو اقسام ہے سند کے اعتبار سے، اور وہ سند جو ہے وہ قلت اور کثرت، یعنی کسی حدیث کی جو سند ہے اس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہے اور کسی حدیث کی سند میں راویوں کی تعداد کم ہے۔ تو حدیث کی اقسام قلت اور کثرت طرق کے اعتبار سے، یہ آج کا ہمارا موضوع نکال لیا۔ جن بھائیوں کے پاس کتاب ہے، صرف 1 2 3 ساتھیوں کے پاس مجھے کتاب نظر آ رہی ہے، جبکہ ہم نے یہ کتاب چھپوا کے اور پھر آگے ساتھیوں میں تقسیم بھی کی تھی، اور ممکن 1 2 نسخے ابھی بھی ہمارے پاس پڑے ہوں تو، لیکن ساتھی وہ لے کر نہیں آتے ہیں جو لے گئے ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ہم سے طلب بھی نہیں کرتے۔ تو حدیث کی اقسام قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے، یعنی جو حدیث کے راویان ہیں وہ کتنے راوی ہیں کسی درجے میں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اس کے بیان کرنے والا ایک ہی صحابی ہے، بعض اوقات ایک ایسی حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے بہت سارے صحابی ہیں۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حدیث ہمارے پاس پہنچی، ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا یہ حدیث تو ابو ہریرہ نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، یہ حدیث حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، یہ حدیث فلاں صحابی سے بھی مروی ہے، یعنی کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنے والے صحابہ سے آگے جو ان کے شاگرد ہیں تابعین، ان کی تعداد کم ہے، اور بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ سے آگے جو تابعین ہیں، بہت سارے تابعین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اس صحابی سے سنا ہے، اس میں تابعین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارا موضوع کہ حدیث کی اقسام کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے، قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے، طرق کہتے ہیں یعنی واسطہ، یہ جن کے واسطے سے ہمیں پہنچی ہے ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، سند کے اندر لوگ تھوڑے ہیں یا لوگ زیادہ ہیں۔ تو یہ حدیث کی اقسام ہے جو آج ہم شروع کرنے لگے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ المتواتر، عبد الرحمن بھائی ایسا ہی ہے نا، المتواتر، جس حدیث کے بیان کرنے والی ایسی بڑی جماعت ہو، ایک حدیث ہے اس کے بیان کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا، جان بوجھ کر یا اتفاقی طور پر جھوٹ پر جمع ہو جانا یہ ناممکن ہو۔ ایک واقعہ ایک شخص آ کے بیان کرتا ہے، یہاں کوئی شخص آتا ہے، شیخ صاحب فلاں علاقے کے اندر ایسا معاملہ ہو گیا، ہم اس کی بات سنتے ہیں، چپ کر لے آتے ہیں، پھر ایک اور آدمی آتا ہے، وہ آ کے وہ بھی یہی واقعہ بیان کرتا ہے، شیخ صاحب فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ واقعہ، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں پھر ایک اور آتا ہے، شیخ صاحب فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا، یعنی ایک ہی واقعے کو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس واقعے کے تصدیق کرنے میں اور یقین کرنے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ ایک بات ہوتی ہے ایک ہی شخص آ کے بیان کرتا ہے، آپ لوگ باہر سے کوئی بات دیکھتے ہیں اور آ کے مجھے آپ سب لوگ بتاتے ہیں، پہلے ایک آدمی اپنے کلام بھائی آ کے بیان کرتے ہیں، پھر عبد الرحمن بھائی بیان کرتے ہیں، پھر رفیق بھائی بیان کرتے ہیں، پھر ہمارے عاصم بھائی بیان کرتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں شک رہے گا اس واقعے کے حق اور سچ ہونے میں؟ کلام بھائی کہتے ہیں شیخ صاحب میں نے باہر یہ معاملہ دیکھا، تھوڑی دیر بعد عبد الرحمن بھائی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ بات دیکھی، رفیق بھائی بھی یہی واقعہ بیان کرتے ہیں، عاصم بھائی بھی، 2 4 5 6 8 10 لوگ اور بھی بیان کرتے ہیں، تو کیا ہمیں پھر کسی چیز کا شک رہے گا کہ یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس کے سچ ہونے میں کوئی، لیکن کوئی واقعہ ہے ایک ہی ساتھی آ کے بیان کرتا، باقی لوگ نہیں بیان کرتے، اور وہ واقعہ بھی باہر کا بیان کرتا کہ باہر میں نے ایسے دیکھا، لیکن باقی لوگ نہیں بیان کرتے۔ ہمیں اس میں پھر تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کے یقین کر لینے میں تھوڑا سا تعمل ہوگا، تھوڑا سا تذبذب ہوگا، پھر ہم اس کی تحقیق کریں گے، اس کی تحقیق میں جائیں گے، پوچھیں گے اور لوگوں سے معلومات لیں گے، تصدیق کریں گے، اس بندے کو بھی پرکھیں گے آیا یہ بندہ کیسا ہے، سچ بولنے والا ہے یا گپ مارنے والا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں
جن کے بیان کردہ راویان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ، اتنی بڑی جماعت کہ جن کا اتفاقی طور پر جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقی طور پر جھوٹ پر جمع ہو جانا عادتاً ناممکن ہو، محال ہو. یعنی جھوٹ پر اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے. جھوٹ ایک آدمی بولے گا، 2 آدمی بولیں گے، 3 آدمی بولیں گے، اتنی بڑی جماعت جھوٹ نہیں بولے گی. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے. اچھا، اس میں کچھ اور بھی یعنی اس کے خصوصیات ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کثرت، جو لوگوں کی کثرت ہے، راویان کی کثرت، یہ ابتدا سے انتہا تک ہو. یعنی کوئی حدیث ہے جس کے بیان کرنے والے صحابی بہت زیادہ ہیں، کوئی حدیث ہے جس کے بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا، بعض حدیثیں ملتی ہیں جن کے بیان کرنے والے صحابہ تھوڑے ہوتے ہیں، کسی 1 2 3 4 صحابہ نے بیان کی ہوتی وہ حدیث. بعض ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کے بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ فرق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ فرق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے بعض اقوال مجمع عام کے سامنے کہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض چیزیں آپ نے مثلا اما عائشہ کے وہ بیان کی آپ نے کوئی چیز. اب آپ نے جو چیز بھی بیان کی وہ آپ مجمع کے سامنے کریں یا اما عائشہ کے سامنے بیان کریں یا ابو ہریرہ کے سامنے بیان کریں، ہے تو وہ حدیث ہی نا. جو مجمع نے سنی وہ مجمع نے پھر آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچائی. وہی بات اس صحابی نے بھی سنی، اس نے بھی سنی، اس نے بھی سنی، اس نے بھی سنی، جو بھی اس مجمع میں، اس مجلس میں، اس محفل میں، اس جگہ پہ جو بھی موجود تھے وہ سب اپنے اپنے انداز میں انہوں نے بیان کی. تو اس حدیث کے راویان صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی. ایک حدیث اما عائشہ نے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. جیسے وہ ایک ام المومنین ہیں، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جائے مصلی پر ہی بیٹھ جاتی ہیں اور ذکر اذکار تسبیحات کرنا شروع کر دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پہلے بھی دیکھا ان کو، اور پھر بعد میں دوبارہ کچھ وقت کے بعد آئے تو پھر دیکھا ان کو. تو آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر سے مصلی پہ آپ بیٹھی ہو تو کیا پڑھ رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی میں ذکر اذکار تسبیحات. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ 4 کلمات کہے ہیں، یہ 4 کلمات کا وزن تمہارے اتنے سے اتنے ٹائم تک کہ یہ کیے گئے ذکر اور تسبیحات سے زیادہ ہے ان کا اجر اور ثواب اور وزن. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت و مداد کلماتی، یہ جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ یہ 4 کلمات ہیں لیکن ان کا وزن تمہارے اتنے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک بیٹھ کے اپنی جگہ پر جائے نماز پہ تسبیحات اذکار پڑھتی رہیں، فرمایا کہ اس اتنے وقت میں کیے گئے ذکر اور تسبیح سے زیادہ ان 4 کلمات کا ثواب اور اجر ہے. اب یہ بات، یہ کلمات، یہ حدیث مبارکہ آپ نے اس ام المومنین سے فرمائے، انہوں نے آگے پھر بیان کیا. تو سننے والی وہ ایک ام المومنین تھی. تو یہاں راویوں کی تعداد صحابہ کرام میں 1 ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ صحابہ کو بیان کر دی ہو اس ام المومنین نے آگے. تو متواتر کی ہم بات کر رہے تھے کہ متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کثرت ابتدا سے انتہا تک وہ بہت زیادہ یعنی موجود ہو. وہ کثرت ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے تو بہت ساروں نے حدیث کو بیان کیا تھا، لیکن آگے جو تابعین تھے انہوں نے زیادہ اس کو بیان نہیں کیا، ایک آدھ تابعی نے آگے اس کو بیان کر دیا. نہیں، بلکہ جتنے درجے صحابہ کرام کثرت، تابعین کثرت، تبع تابعین کثرت، اس کے بعد آگے جو محدثین ہیں ان کی بھی کثرت ہے اس حدیث کے راویوں میں. یہ ایک حدیث کہلاتی متواتر حدیث. کثرت ہو اور کثرت تمام درجات میں زیادہ ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ راویان کی تعداد بھی کثیر ہو اور وہ تمام طبقات میں، یعنی صحابہ کی بات کریں تو صحابہ کرام میں بھی بہت سارے صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تابعین کی تو تابعین بھی بہت زیادہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تبع تابعین کے تو تبع تابعین بھی اس حدیث کو بہت زیادہ بیان کرنے والے. یعنی جب بھی آپ اس کے راویوں کو چیک کریں گے آپ کو راویوں کی تعداد ہر طبقے میں بہت زیادہ ملے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھوڑی سی میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ اصول حدیث کا موضوع ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل اس میں جو ہے وہ چیزیں اور باتیں ہوتی ہیں. تو
اس لیے توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے والی ہے، سننے والی، اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ متواتر حدیث کی جو خصوصیات ہیں، پہلی خاصیت یہ کہ اس کو بیان کرنے والی ایسی بڑی جماعت ہو جس کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ناممکن ہو۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار اتنی بڑی جماعت ہے ساری کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک دو چار لوگوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا ہی مجمع جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ ایک طبعی فطری بات ہے، نیچرل بات۔ دوسرا کہ یہ کثرت یہ ہر طبقے میں موجود ہو، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں، آخر تک جہاں تک سند جا رہی ہے یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک موجود ہو۔ پھر اس حدیث کا، خبر کا تعلق مشاہدے یا سماعت سے ہو، حس سے ہو، یعنی جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ ان الفاظ میں ہو۔ کن الفاظ میں ہو؟ کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے۔ اس حدیث کا تعلق کس سے ہو گیا؟ مشاہدے سے، دیکھنے سے، بصارت سے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے اس طریقے سے دیکھا۔ یا پھر الفاظ کیا ہوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ یعنی اس حدیث کا تعلق حس سے ہو، وہ حس سماعت سے ہو یا بصارت سے ہو، یعنی یقینی طور پر ہو، اس کا تعلق یقینی انداز کے اندر ہو، یعنی مشاہدے یا سماع سے ہو، اور یہ خبر، یہ حدیث انسان کے فائدے کے لیے بھی ہو، مفید علم بھی ہو، کوئی ایسی ہوائی بات نہ ہو بلکہ اس کا علمی طور پر اس کا فائدہ بھی ہو، وہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانے والی ہو۔ اللہ اکبر، ٹائم ہو گیا ہے۔ ہمارے جو فوٹوگرافر ساتھی ہیں چکر لگانا شروع کر دیا انہوں نے، تو انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے تھوڑا سا حدیث اور اصول حدیث کا بیک گراؤنڈ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سبق میں اور اپنی کتاب کا جو ہم نے آج درس پڑھا ہے وہ حدیث کی اقسام قلت اور کثرت طرق کے اعتبار سے، یعنی حدیث کی قسم جو تعداد کے اعتبار سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس اعتبار سے ہم نے یہ موضوع شروع کیا، اور اس میں سب سے پہلا درجہ متواتر حدیث کا، یعنی حدیث کی کیٹیگری بیان کرنے والے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اگر وہ قلیل ہوگی تو اس حدیث کو اس کیٹیگری میں ڈالیں گے، اگر وہ تعداد زیادہ ہوگی تو اس کو متواتر کی کیٹیگری میں ڈالیں گے، متواتر کے۔ تو آج کا ہمارا درس تھا متواتر حدیث کے بارے میں، کہ جس کو بیان کرنے والی اتنی بڑی جماعت ہو جس کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال و ناممکن ہو، اور یہ کثرت تعداد ہر طرق میں، ہر طبقے میں، ہر درجے میں موجود ہو، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام تو بہت ہے اس کے بعد نیچے والے درجے کم ہو گئے، نہیں، بلکہ ہر درجے میں تعداد کثرت سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو حدیث ہے اس کا تعلق حس سے ہو، یا مشاہدے سے یا سماع سے، یعنی حدیث کے الفاظ یوں ہونے چاہیے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یہ کام اس طرح کرتے ہوئے، یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ اس انداز میں کہے، یعنی مشاہدے یا سماعت حس سے اس کا تعلق ہو، اور وہ حدیث مفید علم بھی ہو کہ جس کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر مفید کوئی نہ کوئی چیز علم حاصل ہو، اور خبر یقینی ہو، یعنی یہ اتنی چیزیں کوالٹی ہو جانے کے بعد وہ خبر یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔